یاد ہیں متبہ کے متب کی، اس میں ان کے دادا کی چہرہ، ان کی دادی، ان کے والد صاحب، اور پھر میں نے ان کو بھی چھوٹے ہوئے دیکھا ہوا ہے اپنے والد کے ساتھ. میرے والد ان کے والد کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، اور مجھے سینکڑوں دفعہ کہا کہ اس سے بڑا موسیقار میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. بڑے گھرانے کا تعلق، خوبصورت نوجوان، ہنستا ہوا چہرہ، استاد اسد امانت علی خان. تھینک یو بھیا، تھینک یو بھائی، کائنڈ آف یو، آپ تشریف لائے. اچھا جی، پہلے یہ میں شہر والی بات ذرا میں کلیئر کرا دوں. ہم جو لوگ ہیں جو شہر میں پلے، ہم پہ ایک الزام اور بھاٹی کی پیدائش ہوں میں. ہاں جی بالکل ہے بھاٹی. میں مجھ پہ ایک دفعہ ضیاء الحق صاحب نے مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا اردو کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا چونک پارٹی. کہتے ہیں کیا؟ میں کہا جی مجھ پہ مہر لگی ہوئی ہے بھاٹی گیٹ کی، میں وہ عین اور غین کہاں سے ہم پہ الزام یہ ہے کہ ہم جو شہر کے اندرون والے ہیں، ہم کلمہ سیکھنے سے پہلے گالیاں سیکھتے ہیں. یہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ آپ اس کے نا، میں اس کا جواب ایک اور دیتا ہوتا ہوں، آپ بتائیے ٹھیک ہے کس حد تک یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے کنٹینیوٹی بن جاتی ہے ان کی وہ. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الزام پوری طرح صحیح نہیں، کٹھے سیکھتے ہیں سب چیزیں نازل سیکھیں. اچھا جی اب آپ بتائیں آپ کی ارلیسٹ میموریز شہر کی کیا ہیں؟ سب سے پرانی یادیں شہر کی. بھاٹی کی میں آپ کو یاد کہ بابا کی پرسنالٹی کیا تھی. جی بتائیں. خوبصورت آدمی ہونے کے علاوہ. ہاں ہاں. میں اس وقت 1.5-2 سال کا ہوں گا جی. 1.5-2 سال بچے کو کیا حسن کا، اور اس کو کیا پرسنالٹی ہوگی کہ میں یہ پل گولیاں نہیں ہوتی جو بانٹے نے کھیل رہے اسی میں تے خاصا بیسرا بوسکی کا کرتا، کھلتا پجامہ تے ہوائی چپل. اس میں نواں دلیپ صاحب نے انڈیا دے کسی فلم چ پایا سی تو فیشن بن گیا سی. ٹھیک ہے. تو یہ کپڑوں ہی کرتا تے کھلتا پجامہ تے پا کے جو اترے نے، میں شاید جی گیم بھول گیا. جنی دیر تک میری نظریں تو اوجل نہیں ہوئے، میری نظراں نہیں ہٹیاں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہوں 1.5 سال 2 سال دے بچے نوں کیسی یادیں آج تک؟ گیم چھڑ کے تو شخصیت نوں دیکھن لگ جائے کہ کی شخصیت جا رہی ہے. نہیں بہت خوبصورت، نہیں مردانہ حسن تو وہ اچھا. ایک تو یاد ہے انبلیویبل تربیت موسیقی کی کیسے شروع، ایک تو جو ماحول ہو اس میں بھی ہوتی ہے، لیکن آپ کی کیسے شروع؟ جی آپ کو پتا ہوگا مطلب اس چیز کا کہ ہمارے گھر میں تو جیسے بچہ ماں کہنا شروع کرتا ہے اس کی ریاضت شروع ہو جاتی ہے. اور پشتوں سے. ہاں جی الحمدللہ یہ چلی ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی. تو اس گھر میں پیدا ہونے کے بچپن میں تو بڑی اپنے آپ کو کوستے تھے کیوں اس گھر میں پیدا ہو گئے. کسی عام گھر میں پیدا ہوتے مزے کرتے، جو اب بچے باہر کھیل رہے ہیں، ہم لوگ قہر کی گرمی میں کسے ہوئے ہیں، ریاضت ہو رہی ہے. اگر کھیل کا آیا بھی ہے تو جوتیاں اور گالیاں، انہوں نے تو کھیڈاں دا دھیان ہے، انہوں نے کی گانا ہے، انہوں نے کی کرنا ہے. بڑا اندروں ہونا کہ یار کس طرح دے بزرگ نے، ماں باپ کس طرح بچیاں نوں پیار کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، لیکن اس پاسے جدوں آندے نے تے عذاب بن جاتا ہے. شاہ جی جس زمانے دے بندے نوں بچے نوں مطلب 12 گھنٹے سونا چاہیے یا 10 گھنٹے، اسی اس وقت 2-2.5 گھنٹے 2-2.5 گھنٹے میں ہم لوگ نے مطلب سوتے تھے. 24 گھنٹے میں سے 2.5-3 گھنٹے زیادہ سو نہیں پاتے تھے. مطلب اگر تھوڑی سی دیر ہوگی نا شاگرد کو یا نوکر کو یا چل جا ذرا، تو اس کو اجازت تھی بزرگوں کی کہ اگر اس ٹائم کے بعد نہ اٹھے تو بستر میں پانی پھینک دینا. ٹھیک. اور کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اٹھنے کو جی بھی نہیں چاہ رہا. ابھی 4 بجے تو سوئیں تو 5:30 بجے پھر دادا اٹھا رہے ہیں اور اٹھو بھائی. اٹھنا لیکن تمیز نہیں تھی اس وقت کہ یہ کس راستے پہ ڈال رہے ہیں کہ آج اس مقام پہ نہیں ہوتے. استائی انترا میرے دادا کے منہ میں دانت مطلب نہیں تھے، بیڑ لگاتے تھے وہ. اب منہ میں دانت نہ ہو تو شاید تلفظ بھی ٹھیک نہیں نکلتا. ٹھیک ہے جی ہوا نکل کی استائی انترا ہوئے گا کہ بچے دے بے اختیار آنسو نکل رہے ہیں. میں 7-8 سال دا تو استائی انترا کہہ رہے ہیں تو بچے دے بے اختیار آنسو نکل رہے ہیں. 7-8 سال دے بچے نوں کیڑا کوئی فکر معاش ہوئے گا یا انہوں کیڑے کوئی عشق ہویا ہونا انہوں اس لیے.
ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੇਖਤਿਆਰ ਆंसू ਨਿਕਲ ਰਹੇ ہیں. अच्छा मुझे ये बता, मैं उस दिन एक किताब पढ़ रहा था, वो ग्रीक्स के बारे में, यूनानियों के बारे में. वो कहते हैं कि बच्चों को 7 और 9 साल की उम्र तक सिर्फ मौसीकी सुनाएं और उनको डांस सिखाएं ताकि उनके अंदर की जो रिदम है वो परफेक्ट हो जाए. क्यों नहीं हम सिखाते हम भी अपने बच्चों को शुरू से ही कि वो सुने, यानी वो आवाज़ आए तो वो चौंक उठे. जैसे आपने कहा ना मैं 8 साल का था, क्यों हर बच्चा अच्छा सुर लगता देख के उसकी क्यों नहीं हम सिखाते, ये कदर पैदा करते. प्लीज टेल में. उसकी वजह शाह जी कि हम लोग ने सुनवाया ही नहीं है. मुझे याद है, अब टोन देखिए लाहौरियों में भी, और आप भी लाहौरी, आप भी वो टोन समझते हैं. अब उसकी टोन देखो और मुझे वक्त याद है वो, और मुझे अभी सारा मंजर मेरे सामने आ रहा है कि आप उसकी टोन देखिए और बात क्या कर रहा है. किसी और शौकिया गवैया था एक, मैं नाम नहीं लूँगा, तो कह रहे हाँ जी राती दरबारी जी कब ठीक नहीं सी लग रहा. अब उसकी टोन देखिए और दरबारी के रेखम की बात करना. ठीक है. मुझे अभी तक याद है, मैं 10-11 साल का हूँगा, कि उसको बात सुन के मैं हंसने लगा कि टोन इसकी क्या, और दरबारी के रेखम की बात कर रहा. वो क्यों बात कर रहा था कि उसने उसको मौका सुना हुआ था. उसने ठीक सुना, मैदान लगते थे, हाँ. बरसियां होती थी, बिल्कुल जो सुनने वाले शौकीन होते जाग से बैठे सुन रहे हैं. हाँ जी, रात को शुरू होता था, सुबह चल खत्म होता था. ये अब जश्न काबुल एक हुआ करता था, लाहौर में, पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती थी, सारी रात होती थी, दिन चढ़ जाता, लोग बैठे कोई नहीं हिल रहा अपनी जगह से. अच्छा आपसे मैं सिर्फ पूछा कैसे हम ये टेस्ट, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैंने पढ़ा भी था, अब ये सही है कि अगर छोटी उम्र के बच्चे को नोट्स उसके, तो कहते हैं कि उसकी जो न्यूरल एक्टिविटी है, ब्रेन्स में जो सेल्स हैं वो लाइट अप होते हैं विद एक्टिविटी. जितनी जल्दी सुनाएंगे उतनी जल्दी. कैसे करें हम, कैसे आपकी नज़र में कैसे सुनवाया जाए? ठीक है. अब हमारे मुल्क का मेयार ये रह गया है कि कोई मैडम का गाना गा ले वो, क्योंकि जो दिल खोल के जीते हैं खुली हैं उनके लिए जिंदगी की बाहें. ऑलपर्स मिल्क, सुबह बखैर जिंदगी. कई दफ़ा रिजेक्ट किया गया, रेडियो ने ऑडिशन में पास नहीं किया. हालांकि तब जवान थी, आवाज़ भी इनकी फ्रेश थी और माशाल्लाह से अच्छा गाती भी अच्छा. हाँ. और लेकिन क्यों रिजेक्ट कर देते थे, क्यों ऑडिशन पास नहीं करते थे? अभी तो आपने समझ नहीं आई कि क्या हो गया है मुल्क को, वो कहाँ चले गए लोग. जो बारीकियाँ आम सुनने वाला जो कह रहा है कि सुबहान अल्लाह खान साहब क्या मध्यम लगाया आपने मालकौंस में. हाँ. तो सुनने वाले जब ऐसा कहेगा तो गाने वाला फिर अपनी जान मारेगा कि नहीं? आगे बढ़ेगा. अब हमारे मुल्क में सीखने वाले को रिजेक्ट किया जाता है. अब मैं नाम एक टीवी पे प्रोग्राम में देख रहा था, तो जज भी ऐसे लोग थे. हाँ. माशाल्लाह से. ठीक है, इनको कोई ठीक है. कोई सीखा हुआ लड़का आया, मतलब सीखा क्या, इतना कोई ख़ास नहीं था, बस एक जगह उसने ले ली. नुसरत अली साहब की उन्होंने एक चीज़ गाई, तो जगह ली, तो जज ने तो कहा तुम तो इस प्रोग्राम के लिए नहीं हो. हम तो अगर तुम्हें रखेंगे तो जो बैट छोड़ के गाने गाया उसके साथ जाती है. अच्छा भैया आप टैलेंट ढूंढ रहे हैं या कोई गाना सिखाना चाह रहे हैं किसी? ठीक है. वो सीखा हुआ उस लड़के के मैं एक्सप्रेशन देख रहा था कि वो उसको सीखा हुआ बुरा लग रहा था कि मैं क्यों सीखा. मैं वैसे आता तो शायद आता. बेसुरा ही आता तो ये तो हालात है शायद में. अच्छा एक मुझे बात है, मुझे इम्प्रेशन ये है, प्लीज़ आप चूँकि मौसीकी, मुझे इम्प्रेशन ये है कि हम चूँकि मुनाफकत है हमारी सोसाइटी में ज़्यादा, हिंदुस्तान में जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर मौसीकी उनका हिस्सा है, उनके दीन का, मजहब का. जी मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ कलामी की मैं बात काट रहा हूँ. ये लाहौर में रॉयल पॉम में एक प्रोग्राम हुआ है, साख जो है साख कॉन्फ्रेंस जो होती है, 7 मुल्कों के आते हैं लोग, आते हैं, कभी डॉक्टर नेपाल आ गए, सारे आ गए, भूटान से भी आ गए, श्रीलंका वाले भी आ गए. ठीक. जो हमारे लोग देख के भी परेशान हो गए थे ये क्या है. मैं गाना गा के हटा हूँ शाह जी, तो बूढ़ी और लिटरली सफ़ेद बाल मेरी जूती उठा के अपने माथे को लगा रही है. वो राल पायम जो है ना गवाह है
جی چیز بالکل کا کہ کرتے انہوں ہیں، نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ چیز یہ کیا حرکت. لیٹ جاتے ہیں وہ، ان کا بس چلے اب ایک تو بزرگ چومنا عورت ایک چڑھنا. بچے کی جوتیاں اٹھا کے اپنے ماتھے کو لگا رہی ہے. میں انڈیا جب گیا گانے کے لیے، جب مہدی حسن پہلی دفعہ انڈیا گئے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا. تو گا کے ہم لوگ، میں جا رہا ہوں تو ایک بچی کو 12-13 سال کی، جہاں سے میرا پاؤں ہٹ رہا ہے وہاں سے ایسے کر کے اپنے دوپٹے میں، میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ پتہ چلا جی کسی ملینئر کی بیٹی ہے. تو اس نے بیٹی کو یہ بولا ہے کہ استاد کے پاؤں کی مٹی لے لینا، مندر میں رکھیں. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے ہمارا. یعنی ہم اندر سے وہ منافقت سے نکلے نہیں، ہم اس نظر سے اس کو دیکھتے نہیں ہیں جس نظر سے دیکھنا چاہیے. اور پھر بھی کمال ہے کہ یہ موسیقی گلا جو مسلمانوں کا ہے وہ ان سے بہتر ہے. سبقت مسلمان نے پائی. اچھا کیسے، کیوں؟ گو کے یعنی جو سوسائٹی ہے وہ مان نہیں رہی ہے اور گویا مسلمان نکل رہا ہے. زیادہ دور نہ جائیں جی آپ، پلیز. 700-800 سال پیچھے چلے جائیں. امیر خسرو، طبلہ ان کی ایجاد ہے، ٹھیک، ستار ان کی ایجاد ہے، قوالی ان کی ایجاد ہے. 6 راگ انہوں نے کمپوز کیے. اور شاعر تو خیر بالکل ٹھیک ہے. تو اگر یہ کام غلط ہوتا تو ولی اللہ ہوئے ہیں. ٹھیک بالکل ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر غلط ہوتا وہ ایسے اپناتے نہیں اس کو. یہ ہمارے عجیب غلط بنایا ہوا ہے کہ جی گانا حرام ہے. گانا حرام بھی کیسے حرام ہے؟ اگر حرام ہوتا تو مالک آواز دیتا ہی نہیں. دیتے کیوں؟ وہ ہمارے ایک استاد کیا کرتے ہیں کہ اگر گانا حرام ہوتا تو بچہ چیخ کے نا نثر میں بولتا. شروع میں آتا ہی دنیا، وہ آتا ہی آواز لگا کے ہے، بالکل آواز لگا. ایک اور مجھے سمجھا دیجیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جن کو میراث میں یہ علم ملتا ہے، ان کے اندر جینز میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہم میں پیدا نہیں ہوتا ہے وہ گویا بن نہیں سکتا ہے. نہیں یہ سب غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. ہاں جی. سو اگر آپ کے اندر ہے جو، ہاں جی ہے، محنت درکار ہے اس کے لیے. محنت درکار. کلاسیکل از اے 24 آور جاب. اچھا فل ٹائم جاب ہے. اچھا اوکے. معافی ایک دن کی بھی نہیں ہے، 1 گھنٹے کی بھی معافی نہیں ہے اس میں. کلاسیکل کرنا ہے. ہاں اگر غزل یا گیت خالی گانا ہے تو 1-2 گھنٹے کی اجازت چل سکتی ہے، لیکن کلاسیکل گانا تو اٹس فل ٹائم جاب. مجھے بتائیں، آپ سے میں سننا چاہتا ہوں کہ مہدی حسن نے کیا رنگ دکھایا اور کیوں ان کا مقام ہماری موسیقی میں اتنا؟ سر پکا لگاتے تھے. سر پکا لگاتا. اچھا. میرے دادا کو، مطلب استاد اختر حسین خان صاحب کو، جرنیل جو بھی ان کے بیٹے. ان کے بیٹے. اچھا. جرنیل تو علی بخش خان صاحب تھے نا، میرے پردادا. اچھا ٹھیک ہے. میں دادا کی بات کر رہا ہوں. ایک صاحب، خان صاحب آدمی کتنی دیر گاوے تو گویا منوا لینا. کتنی دیر گائے تو گویا منوا لینا کہ میں گویاں. اچھا ٹھیک ہے. تو دادا میرے بڑے دنا تھے اور میں تو ولی کہتا تھا ان کو. کہتے بھائی ایک سر پکا لگ جائے گانا ہو گیا. ایک لگ جائے. اب اس میں اس کو جوتی بھی تھی. ہاں بالکل. اور اس کے لیے سبق بھی تھا. تو گھنٹے کیا گائے گا، تیرا تو سر ہی پکا نہیں ہے. اچھا. تو ایک مہدی حسن کا کمال یہ ہے کہ پکے سر لگاتے تھے. اچھا اوکے. اور ہم نے پوسٹ پارٹیشن جو سنگرز، بڑے سنگرز پیدا کیے، کیونکہ پھر میں لپیٹ کے ایک بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی نظر میں کون؟ مثلا خواتین میں میڈم نور جہاں ان ہر اون رائٹ. مجھے شاہ جی ایک بات یاد آ گئی. جی. اب لوگ مجھے پوچھتے ہیں خان صاحب کیسے سر کا پتہ چلے کہ پکا لگا ہے کہ نہیں، اور کس طرح سے تو میرے ذہن میں ایک دم آئیڈیا آیا مجھے. وہ یہ نشانہ نہیں لگاتے گن سے، تو وہ ٹارگٹ دیتے ہیں اس کو. ایک پھٹا ہوتا ہے، اس میں ایک گول دائرہ بنا ہوتا ہے. اب گول دائرہ جو ہے وہ بھی نشانہ ہی ہے. نشانہ بالکل ٹھیک. اس کے باہر نہیں کاؤنٹ ہوگا، اس کے اندر لگے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا. اسی سینٹر میں بلز آئی ہے. ہاں جی بلز آئی ہے. ٹھیک ہے. عام جو گاتے ہیں نا وہ باہر والے دائرے میں ہوتے ہیں، اور جنہوں نے منوایا اپنے آپ میں وہ جو پن پوائنٹ ہے ان کو ٹچ کرتے تھے. اچھا یہ آپ نے کہا مہدی صاحب سر پکا لگا رہے. نصرت فتح علی خان صاحب کا سیکرٹ کیا تھا؟ میں چونکہ موسیقی سنتا ہوں، مجھے بعض دفعہ ان کی آواز میں وہ
जाज़बियत, जो आपकी मेहदी हसन की आवाज़, वो नहीं है। लेकिन सीक्रेट क्या, मुझे उनकी क्रैक करती थी आवाज़, उनके ऊपर में जो बिल्कुल क्रैक कर आवाज़ जाती फटी हुई थी। फटी हुई थी, ठीक। तो क्या सीक्रेट था उनका? तलफ़ुज़ भी वो कोई इतना अच्छा, हाँ बीट अच्छा बीट थे, अच्छा अली दा मलंग मत अली दा डन डन, अच्छा ये थी सीक्रेट। अच्छा दैट वाज व्हाट ही, ऐसे नसीब कम देखे हैं, नसीब कम देखे, ये भी ठीक है। नसीब कम देखे हैं ऐसे कि कवाल बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। और शाह जी खाली अस्थाई कह देने से आप गवैया नहीं कहला सकते। गवैया कहलाने के बड़े लवाजमात हैं कि आप 5 सुर की बंदिश है, अपने उस 5 सुर को अपने 2 घंटे या 1.5 घंटा या जितनी देर भी गा सके आप उतने बड़े फनकार हैं। ठीक, उसके लवाजमात में रहें, वादी समादी कायम रहे, आरोही मरोही कायम रहे, और वेरिएशन कायम आप रहे। दिखाएं, हाँ जी बिल्कुल। 1 2 सेशन भी दिखाएं, डिसेंट भी दिखाएं और असेशन भी दिखाएं, ठीक। फिर उसमें फिर बिलम्पत है, बिलम्पत में बड़ा वक्त लग जाता है, फिर बरब्बर है, फिर दुर्रत है, फिर तान पलटे हैं, फिर उसमें दाना देखा जाता है कि तान में दाना कैसे बोल रहा है, दाना नज़र आ भी रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि जिसमें दाना नज़र आएगा वो तान सही होगी, ठीक है, हाँ जिस तान में दाना नज़र नहीं आए वो तान नहीं है। आप दुनी फिर रहे हैं आप, ठीक ठीक, तो उसमें जो सुर पे जिस तरह से जा रहे हैं वो सुर नज़र आने चाहिए, भले आप जितनी मर्जी स्पीड रखे हुए हैं, दिखाई सुर नज़र आने चाहिए। हाँ, कि नजर आए। बिल्कुल इसलिए वालिद साहब हमारे वो कई दफा कहा करते भाई क्यों सुन दे पहले कि अरूज पे भाई क्यों सुन दे, वो क्यों सुन मजाक दे कर रहे हो अपना? इस किस्म की वो बात की। एक और जो आपने बात पहले की, मेरे दोस्त भी हैं शौकत अली, मैंने उनसे एक बड़े साल पहले कहा कि आप उस्ताद नज़र हुसैन की कॉम्पोजिशन क्यों नहीं गाते? तो वो बड़ी सोच कहते हैं कि कर दे 6 महीने ला के तो एक जगह सिखांदा तो ऐं करके लंघ जाती है, क्योंकि मुश्किल। आपने अच्छा याद किया है मुझे वक्त याद आया, कराची से एक प्रोग्राम शुरू पीटीवी ने किया, सुर का सफ़र। उसमें पहला प्रोग्राम मलका साहब थे और ताहिरा जी थी, बिल्कुल था। दूसरा तीसरा प्रोग्राम जो था ना वो मैं और उस्ताद फ़तेह अली खान साहब। ठीक। तो नज़र साहब ने मेरे 6 गज़लें थी उसमें, तो हफ्ते 1.5 हफ्ते का मार्जिन रखा था। जब तक कि मेरे तक बात पहुंची थी कि इन्होंने फ़लाँ आर्टिस्ट को इतने दिन फंसाए रखा, फ़लाँ आर्टिस्ट को इतने दिन फंसाए रखा, ये मेरे ज़हन में बातें थीं। शाह जी सदका पंचतन का मैंने 2 घंटे के बाद वो 6 की 6 गज़लें करके बाहर आ गया था। वाह वाह वाह, उस्ताद नज़र हुसैन थे जी, जेड़ा नहायत मुश्किल पसंद। और उनके अल्फाज थे हाँ। कि असद खां आप गवैये हैं, आपका ही काम है ऐसे कर देना, वरना कोई और होता तो हफ्तों फंसा रहता। तो मेरे लिए दाद है। नहीं बिल्कुल दाद, बिल्कुल, क्योंकि वो बड़ा अनयूजुअल कंपोजर, नहायत अनयूजुअल कंपोजर। जब सुन रखे थे कि फलाने आर्टिस्ट ने दिन फंसाई रखा, फलाने ने दिन फंसाई रखा, फलाने ने फंसाई रखा। अच्छा, बाबा के बारे में एक बात और बातें थी कि बाबा पे जहाँ से गुजर जाते थे ख़वातीन लोटन पोटन हो जाती थी। आपके बारे में भी खबर ये है कि आप दिल और जिगर लूट लेते हैं जहाँ भी जाते हैं। क्या आपकी मुस्कुराहट है, आपकी शक्ल बहुत अच्छी, जो कि झूठ नहीं, आपकी हुस्न नज़र है और आपके घर से मिला है, मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा, इसके मौसीकी के अलावा आपने फिल्मों में कभी एक स्टेज में सुनी? मैंने शाह जी ये भी पंगा लिया। अच्छा, और पंगे तो बेहतर, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि मैं फिल्मों में क्या पंगा लिया। अच्छा, पहले तो मैं मान नहीं रहा था, ठीक। फिर उस प्रोड्यूसर ने ना रास्ता उस्ताद फ़तेह अली खान साहब को, मेरे मतलब बुजुर्गों को बीच में शामिल किया कि आप इसको बोलिए, क्योंकि अपने नाम से ही फिल्म में था। अच्छा, तो सारी सुनाई ना जब स्टोरी, उनके बाबा के इर्द गिर्द घूम रही थी वो स्टोरी सारे, तो मैं उसमें फंस गया। मैंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ। लेकिन शाह जी हमारा काम है नफीस जगह पे बैठ के ये नफीस काम करना, ये धूपों में मर रहे हैं जाके, पता नहीं फलां जगह जी फलां गांव में जाके शूटिंग करनी है, अब जी फलां जगह पे अब धूप में खड़े हुए हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर भी मैं कर रहा था कि चलो कोई नहीं हो जाए। भागा मैं इससे कि मैं बारिश का गाना था वो मैं करके आया, तो कपड़े बदल रहा था, तो डिस्ट्रीब्यूटर आया प्रोड्यूसर के पास हमारे, और उसको
تو کانوں میں جیسے آواز کیا سنی تھی کہ جی سلطان رائے وچ پاؤ. اچھا سلطان اور میں نے کہا میوزیکل فلم میں کلاسیکل کا کیا کلاسیکل موسیقی فلم ہے تے ڈسٹریبیوٹر کہندا ہے سلطان رائی نو پاؤ بھیجا. میں شاہ جی میرے کانوں میں بولا کہ رائٹر آگے سے کیا کہہ رہا ہے. ہاں وہ پروڈیوسر نے سے پوچھا کہ ہم کچھ کیسے اس کو کیسے ڈالیں گے. تو رائٹر فوراً بولا کہتے ہیں ہم نے ایسے کرتے ہیں نا, وہ خان صاحب کا جو آخری کانسرٹ ہے اس میں خان صاحب کو گولی مروا دیتے ہیں, وہاں سے سلطان رائے کو ان کرتے ہیں کہ یہ فین ہے اور بدلہ لینے کے لیے نکلا. او میں نے کہا مارا ہے کہ یہ کیا کام. What a nice story, what a beautiful story. تو میں نے رکوا دی تھی. میں نے فلم ریلیز نہیں ہوئی. نہیں جی پھر ریلیز نہیں میں آگے بننی نہیں اس دن, وہ میری آخری شوٹنگ تھی اس کے بعد. لیکن اس کے علاوہ اسٹیج پہ ایکٹنگ کرنے کا ریلی. اچھا اب تھوڑا سا آپ چونکہ آپ کمٹ نہیں کرتے ہیں, آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا کمٹ نہیں کرتے ہیں, سیاست میں آپ کے فیوریٹ لیڈرز کون رہے ہیں؟ میں شاہ جی معذرت کے ساتھ میں سیاست سے بہت دور ہوں. اچھا یہ میری فیلڈ ہے ہی نہیں. ہاں لیکن آپ نے میں مجھے کسی نے, میں چونکہ سیاست میں بھی نہیں کرتا, کچھ لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کا ایک سایہ ہے اس ملک کے اوپر, وہ نہیں جا سکتا. آپ نے کبھی کسی نہ سیاستدان کو اچھا پایا؟ کچھ سیاستدانوں نے چاہا بھی کہ میں ان کی پارٹی جوائن کر کے ان کے ساتھ کروں, لیکن میں صاف کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں آ سکوں گا, میری جاب نہیں ہے. اچھا چلو لپیٹ کے آتے ہیں. عمران خان کیسا بنے لیڈر ہمارا؟ بطور کرکٹر تو ہم اسے ایڈمائر کرتے ہی ہیں, انہوں نے جو کام سماجی کیا ہے وہ بہت بڑا کام کیا ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں مائیں ایسے بیٹے کم پیدا کرتی ہیں. جی میں نے بڑے عمران صاحب کے ساتھ جو فنڈ کلیکٹنگ انہوں نے کی شروع کی, فنڈ ریزنگ پروگرام جتنے بھی میں نے ان کے بہت سارے کیے ہیں. پہلا جو لنڈن میں ہوا, دلیپ کمار اور سب تھے, میں بھی تھا ان میں. اچھا تو اچھا ہے. نہیں کو حوصلہ دیں نا انہیں, حوصلہ دیں. وہ کہتے ہیں میں تحریک چلانا چاہتا ہوں, کوئی جا کے ان کو کوئی پتہ لگے. نہیں اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. ویسے جیسے ملک کے حالات ہیں, میں تو سب سے پہلے اس بات سے کہوں گا کہ ملک میں اسلحہ ہونا نہیں چاہیے. یہ اسلحہ جو ہے, بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے بھاٹی میں ہم لوگ بدماشوں کا علاقہ اور یہ وہ ماجے ساجوں کا, اور چھری اگر ایک کسی نے نکال لی ہے تو پورا علاقہ خالی ہو جاتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں جو چھری جس نے نکالی اس میں دم خم ہوگا تو وہ چھری نکالے گا, ادروائز نہیں نکالے. تو یہ پسٹل تو آپ کسی بچے کو دے کے بٹن ہی دبانا ہے نا اس کا. ٹھیک ہے. تو میں تو اس کے بہت خلاف ہوں. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, کہ ہونی نہیں چاہیے. اچھا ایک تو یہ, اچھا زیوم کر لیتے ہیں, اور آپ کیا بہتری چاہیں گے اپنے ملک میں, کیا کریں, کیا بٹ رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے آپ کو بہت سے لوگ ملک سے بھاگے, ہم آپ تو یہی ہیں نا. مجھے بڑے چانسز ملے ہیں. آپ نے نہیں کیا, بلکہ یہ بھی آپ کو انڈیا میں آفر ہوئی سٹیزن شپ, وہ ہمارے اس بچے نے لے لی, عدنان سمی نے لے لی ہے, آپ نے کیوں نہیں لی؟ پہلے آفر کس نے کی؟ اٹل بہاری واجپئی صاحب نے مجھے کہ آپ جیسا چاہیں, جیسا گھر, منتھلی جو لوازمات ہیں انڈین گورنمنٹ آپ کو دے گی, بیکم انڈین نیشنل. میں لیکن ہم لوگ پاکستان سے گئے ہوئے تھے تو باپ سے یہ چیز سیکھی تھی کہ ملک سے وہ فنکار نہیں جس کو وطن سے پیار نہیں. تو یہ چیز بابا سے ملی تھی, تو میں اب پاکستان کا کر رہا ہوں. حالانکہ انہوں نے مجھے بڑا ڈسارڈیڈ کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پہ ایسے ایسے آرٹسٹ ہیں جو سپر سٹار ہیں اور آپ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں جہاں آرٹ کی قدر ہی نہیں ہے, اس آرٹ کی قدر ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن میں نے بہرحال جواب دیا کہ ایسی کوئی بات تو نہیں تھی. اللہ کا بڑا احسان تھا, لوگ میں بڑا اللہ نے ویل آف بنایا, پہچان دیا, الحمدللہ پیسے بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے ایکسیپٹ نہیں کی. تو کیا چیزیں آپ ملک کو بہتر کر رہے ہیں؟ ایک تو اسلحہ نہیں ہونا چاہیے, میں بھی اس کی حق میں نہایت بھی ادھر سے, اور کیا کریں ہم, کوئی بھی ہمارا لیڈر آئے کیا کریں؟ وہ مطلب ہمارے جو فائن آرٹس اتنے ہیں ہمارے ملک, پہلے بچپن میں ہم لوگ کو کیوں آرٹسٹ بنے؟ باپ دادا کو دیکھا, دوسرے لوگوں کو دیکھا, ان کو دیکھ کے ہماری بھی خواہش ہوئی یار ہم بھی ایسے بن سکے کبھی. کیونکہ فن کے ذریعے بابا کو دیکھا ہے کہ منسٹر ملنے آ رہے ہیں, پریزیڈنٹ تک بابا کی دوستی تھی, اور گھر میں ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں, تو ان کو دیکھ کے تو خواہش ہوئی کہ ہم بھی اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں بھی ایسے لوگ ملنے کے لیے گھر پہ آئیں. تو اس چیز نے محنت کروائی. ٹھیک ہے. اب ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ محنت کو
اوائڈ کیا جاتا ہے اور ایزی راستہ ڈھونڈا جاتا ٹھیک ہے، شارٹ ہے کٹ. جو کہ غلط ہے. کیونکہ جو شارٹ رکھ آپ لیں گے اس میں پتہ نہیں کب کوئی کھڈا آ جائے اور ایسے گریں آپ کا پتہ بھی نہ چلے آپ کہاں غائب ہو گئے. ٹھیک ہے، آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن نے فیم دی ہے، 6 مہینے فیم رہی ہے، نہ گانا ان کا یاد رہتا ہے نہ کوئی یاد رہتا، چل کے سب نکل جاتے ہیں، وہ چلے گئے. تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں ہوا کے جھونکے ہیں، آئیں گے آئے آگے چلے گئے اور چلے جائیں گے. کرکٹ سے آپ کی کوئی دلچسپی رہی موسیقی جی، کے علاوہ بالکل. کرکٹ سے؟ اچھا. جی میری دوستی آصف اقبال، مشتاق، محمد وسیم، عمران بھائی، مطلب سب سے بڑی اچھی خاصی دوستی ہے. مطلب جب ظاہر ہے کوئی ملک کے لیے کچھ کرے گا تو ہم تو اسے ٹھیک ہے، ہم آٹومیٹکلی اس پسند میں کریں ہو گے. جائے گا، اس کو اچھا لگے گا. فلمیں دیکھتے ہیں آپ؟ جی نہیں، میں فلم بالکل نہیں. یو آر ناٹ اے ٹیلی ویژن ایڈکشن، کوئی نہیں ہے کہ آپ نہیں، ٹیلی مجھے ویژن نہیں. لگا کے بیٹھے رہیں سارا دن. میری زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ جو وقت ملے میں ریاض کروں، اچھا. کیونکہ ہمارا کام ہے 24 گھنٹے کا. اور واقعی میں شاہ جی یہ میں چیز پریکٹیکل فیل کی ہے کہ ایک دن اگر چھوٹ گیا نا، اور واقعی میں 2-3 ہفتوں کا جو کام جو سپیڈ تان کی وہ ایک دن نہ کرنے سے اس میں فرق آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ پرسنلی مطلب پریکٹیکلی فیل کیا ہے میں نے. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. اگر اس لیول کی موسیقی کرنی ہے تو اگر ویسے جا کے ہلنا جلنا ہے تو اس کے لیے شاید باقی نہ محنت کی ضرورت کوئی نہ ہوئے. مطلب تو کلاسیکل واسطے تے میرے دادا جی نو علم موسیقی دے سمندر دا ٹائٹل سی. ٹھیک. تے سانوں انہاں دے سبق نے انہوں نے کسی نے سوال کیتا کہ خان صاحب تسی کلاسیکل دے سمندر تواڈے کول ٹائٹل ہے، دی گہرائی دسو، عام بندے نوں سمجھ نہیں آندا. تے سمندر دے سی الفاظ سننے نے شاہ جی کہ بھائی مجھے گہرائی ورائی کا تو پتہ نہیں، مجھے آج کوئی سکھائے میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں. اب جب سمندر یہ کہہ رہا ہے کہ میں آج بھی سیکھنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ. تو یہ ایٹیچیوڈ لے کے اگر اس موسیقی کی طرف بڑھیں تو آپ غوطہ کھائیں تو شاید موتی. آج کل شاہ جی شاگردی بعد میں ہوتی، پہلے پوچھیں میں کتنی دیر سے گان لگ جاؤں گا، کتنی دیر گان لگ جانا، کتنے مہینے دے میں سٹار بن جانا. آج کل موسیقار نہیں سٹار. میں آج بھی شاہ جی اپنے آپ کو انکمپلیٹ سمجھتا ہوں. میں بزرگوں کو جب دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو ایک سٹیپ بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی سٹیپ بھی چڑھا ہوں میں. اور یہاں پہ ایسے ایسے حوصلے کھلے ہوئے ہیں کہ نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں، آپ کی محنت اس کی ضرورت ہی نہیں. اچھا آپ کی اولاد میں سے کسی کا رجحان اس طرف؟ جی میرا بیٹا ہے وہ سیکھ رہا ہے. اچھا. تو ساتھ میں نصیبوں کا بھی بڑا دخل ہے. ساتھ کھیل نصیبوں کی ہے، بزرگوں کی دعاؤں کی بھی ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے. اچھا آپ بہت گاتے ہیں، ایک آپ کو پتہ ہے نا ہر محرم کو میں وہ انتظار کرتا رہتا ہوں، بلکہ آپ کی سی ڈی بھی ہے علیحدہ وہ میرے پاس، اور وہ مجرے وہ آج اسی پہ اس کو ختم کرتے ہیں. اس کی ہمیں کچھ دکھائیے ذرا، ہمیں اس کا لطف لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے تے پیغمبر سن آقا دیکھا، مجرے خلق
میں نے دیکھا ولی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا ولی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرے خلق میں تھینک یو سر، بڑی میڈم، تھینک یو، پلیزر، بہت مزہ، تھینک یو.